مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات ندامت کے آنسو۔ ایک خوش حالانہ آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بھول بھلیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو اپنی بھدی آواز کے سبب لوگ اس سے کنارہ کش ہونے لگے اور وہ گانا بجانا بھول گیا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام و شہرت رخصت ہو گئے۔ ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا کہ لوگ اب اس کی بات نہیں سنتے، اس کے گانے نہیں سنتے، اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع کرتا، اپنے شب و روز آپ کی یاد میں ہی گزارتا اور آپ سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ گانے بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کی، یا اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب تیری بارگاہ کے سوا میرے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ گانے بجانے والا اسی طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کی یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا، اب آواز خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ غار نما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر کو چھینک آ گئی جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے بوڑھا کانپنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بزرگ میرے سے گھبرا رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ گانے والے کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عنایات کا علم ہوا تو اسے مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا بے نظیر، میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا ہوں۔ جب سرنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا درد ہاتھ سے گزر گیا تو اپنی گانے بجانے کے آلات کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو کہا کہ تو نے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محبوب رکھا تھا، تو نے شاہ راہ حق سے میری راہزنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس کی یہ گریہ و زاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گریہ و زاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔